السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو ٹھنڈی ٹھنڈی خوشیاں نصیب کرے، آپ کے تمام غم اور پریشانیوں کو ختم کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ اچھا، یہ ہے اس ٹائم 6 بجے کا ٹائم۔ عدنان کو بس چیزیں ریڈی کر کے دی، چائے بنائی اور تھوڑا ان کو فروٹ وغیرہ کٹ کر کے دیا۔ اپنے لیے بھی 1 کپ چائے لازمی بناتی ہوں کیونکہ میری آنکھیں اس کے بغیر کھلنا ناممکن ہے۔ اور بس عدنان کو سی آف کیا۔ اچھا، منی پلانٹ کو میں دیکھ رہی تھی، ماشاءاللہ سے نا اس نے اتنے جڑیں نکالنا شروع کر دی اور کافی اس کی جو ٹہنیاں ہیں نا وہ گرو کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو آج ان کا بھی بندوبست کرنے والی ہوں اپنے اسی ولاگ میں۔ تو اچھا، جب صبح جاگ جائے نا انسان تو اس کے بعد تھوڑی اتنی فریش وائبز آ رہی ہوتی ہیں یا پھر انسان کا سونے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے نا۔ اٹھتے وقت انسان تھوڑا سستی کا شکار ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ پاک نے اس صبح میں کیا ایسی خاصیت رکھی ہے، اس کی ہوا میں ایسی تازگی رکھی ہے کہ انسان جب اس میں سانس لیتا ہے تو اس کے بعد پھر انسان اپنے آپ کو ایسا فریش محسوس کرنے لگ جاتا ہے نا۔ تو جب تک دھوپ نہیں نکل آتی گرمیوں میں تب تک کا ٹائم جو ہوتا ہے نا بڑا ہی ریفریشنگ ہوتا ہے۔ تو میں نے چائے پی اور اس کے بعد نا میں نے سوچا جھٹ پٹ آج کھانا بنا لیتی ہوں۔ سب سے زیادہ ٹینشن نا مجھے کھانا بنانے کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو رات میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آج میں مٹر آلو بناؤں گی نا۔ اچھا، مٹر آلو جو میرے سسر ابو ہیں نا ان کے فیوریٹ ہے، ان کو مٹر آلو کافی پسند ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ مٹر آلو بناتی ہوں اور ان کو کہوں گی کہ آج کھانا یہیں پر کھا کے جائیے گا۔ آپ لوگوں میں سے اکثر کی ریکویسٹ تھی کہ آپ ڈیلی ولاگز بنایا کریں، آپ ڈیلی ولاگز کیوں نہیں بناتی، ہمیں آپ کے ولاگز کا ویٹ رہتا ہے۔ یہ الفاظ یقین جانے مجھے بڑی خوشی دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اتنا ویٹ رہتا ہے میرے ولاگز کا۔ تو اکثر جب میرا موڈ نہیں بھی ہو رہا ہوتا نا ولاگ بنانے کا، پھر بھی میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ نہیں مجھے شوٹ کرنا ہے کیونکہ میری پیاری پیاری بہنیں جو ہیں وہ میرے ولاگ کا ویٹ کر رہی ہیں۔ تو بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے پیارے اور پازیٹیو کمنٹس دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ تو میری بیسیکلی کوشش تو یہی ہے کہ میں ڈیلی ولاگز کی روٹین پر آ جاؤں، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو چینل جلدی جلدی آگے گرو کروانا ہے تاکہ میری ڈیلی ولاگنگ کا کچھ فائدہ بھی ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کروائیں، لائک کیا کریں اور پیارا سا کمنٹ لازمی کیا کریں۔ جتنا آپ پیار دکھائیں گے اتنی میری جو انرجی ہے وہ ہائی ہوگی اور اتنا ہی میں آپ لوگوں کے لیے اچھا اچھا کانٹینٹ لے کر آتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اس دنیا میں انسان اور غم کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بظاہر اس دنیا میں خوش نظر آنے والا، ہنسنے کھیلنے والا انسان اپنے اندر نہ جانے کتنی ہی ٹینشنز اور غم پالے ہوئے ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ اس کی بیرونی کیفیت کو دیکھ کر نہیں لگایا جا سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اندر کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش ہے۔ ہر ایک کی نوعیت ضرور الگ ہے غم کی، لیکن ہر ایک غم کا شکار ضرور ہے۔ آپ دنیا میں کسی کے گھر گیسٹ بن کر جاؤ، 1 دن انجوائے کرو گے، 2 دن کرو گے، حد سے زیادہ 3 دن کرو گے، لیکن بالآخر آپ تنگ پڑ جاؤ گے۔ تو دراصل ہماری روحیں بھی جنت سے آئی ہوئی ہیں، اس دنیا میں مہمان بن کر آئی ہوئی ہیں، مسافر بن کر آئی ہوئی ہیں، وہاں کے آرام اور وہاں کی خوشیوں اور مسرتوں کی عادی ہیں۔ تو جب ہم اس دنیا میں آئے اور یہاں پر ہمیں مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے اور ہم اس پریشانی کے مومنٹ سے ہر ممکن کوشش نکلنے کی کرتے ہیں۔ یہ دنیا تو حقیقت میں مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جیل میں آپ کو LCD کی سہولت ہو، موبائل فون کی سہولت ہو، لگژریز ہوں آپ کے پاس ساری، لیکن آپ پھر بھی اس قید میں کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ تو مومن کی یہ شان ہے کہ اس کا دل کبھی اس دنیا میں نہیں لگتا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور جس پیغمبر کے ہم فالورز ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، جن کی امتی ہونے کا اعزاز ہمیں حاصل ہے، ان کی لائف کو ہی دیکھ لیا جائے تو کتنی سٹرگل تھی ان کی لائف میں، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ اس بات کا گلہ تو اللہ پاک بھی انسان سے کرتے ہیں نا، کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، تم جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟
حالانکہ تم پر ابھی ویسے حالات آئے ہی نہیں ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ یہ سختی اور شدت پہنچی اور وہ زور سے ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اسی طرح روایات میں ایک چھوٹا سا واقعہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور چادر سے ٹیک لگا کر کعبے کی، تو صحابہ کرام تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ پاک کی مدد آئے ہمارے لیے؟ تو نبی پاک نے ان کو کچھ یوں فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگوں پر تو ابھی ویسی مصیبتیں آئی ہی نہیں ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر تو ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں، ان کے گوشت کو ادھیڑ ڈالا جاتا تھا، ان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، ہارے سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مصیبت ان کو ان کے دین سے نہیں ہٹا سکی۔ مفہوم بتایا میں نے آپ کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پریشانیوں کو ہمیشہ دوسروں کی پریشانیوں سے کم سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے اوپر اگر آج کوئی آزمائش ہے تو یقیناً کل اچھا وقت بھی آئے گا، کیونکہ اللہ آپ سے بھی تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو اللہ آپ کے لیے بھی اچھا وقت لائے گا۔ بس اللہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اس پر ٹرسٹ رکھیں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ بھروسہ کریں اس پہ، اور اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ مومن کو ہمیشہ اللہ سے امید رہتی ہے کہ اللہ نے اگر آزمائش ڈالی ہے تو اللہ اچھا وقت بھی لے کر آئے گا۔ اور یہاں پر کیوٹ سے منی پلانٹس میں نے لگائے، آپ کو کہا تھا ولاگ کے سٹارٹ میں آج ان کا جگاڑ کروں گی۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ بوٹلز جو تھیں وہ ایکسپائر ہو گئی تھیں، تو عدنان یہ گھر لے آئے تھے، تو میں نے ان کو کہا چلو ان کو کچھ یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو پہلے سوچ کے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں ان میں منی پلانٹ کو گرو کروں۔ تو آپ لوگ بتائیے گا کہ کیسے لگ رہا ہے۔ اچھا یہ فروٹ باسکٹ تھی، لیکن فی الحال جو ہے گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے فروٹ باہر نہیں رکھتے، تو ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج میں ہی ہوتا ہے، تو یہ جو باسکٹ ہے وہ ابھی استعمال نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلو اس میں ابھی فی الحال بڑی کیوٹ لگ رہی ہے تو اسی میں ہی رکھ دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے مجھے اتنا خاص لگاؤ نہیں تھا پودوں کے ساتھ، لیکن شادی کے بعد میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ انسان نیچر کے جتنا قریب رہتا ہے نا، اس کے دل کو اتنا ہی سکون رہتا ہے، اور نیچر آپ کے دماغ کو اتنا سکون دیتی ہے۔ اور جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے یا وہ غم اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی تھیراپی ہے یہ کہ وہ پودوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، مٹی میں زیادہ سے زیادہ کھیلیں، تو یہ ان کے لیے بہت بیسٹ کام ہے اگر وہ اس میں عمل دخل ڈالیں اپنا۔ میں بھی اپنے آپ کو اب تھوڑا نا نیچر کے ساتھ مصروف رکھتی ہوں، تھوڑا بہت کبھی پودوں کی گوڈی کر دی، کوئی گھاس وغیرہ نکال دیا، اور امی بھی جب آتی ہیں نا وہ پودوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی ہیں، تو اس سے بھی نا تھوڑا ایک شوق پیدا ہوتا ہے پودوں کے ساتھ نا، اور اسپیشلی صبح کا ٹائم پودوں کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی نا گھر میں ایک گملہ رکھ لیں یا 2 گملے رکھ لیں، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ لگے رہا کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو ذہن میں سٹریس ہے اس کا لیول کافی کم ہو جائے گا۔ قدرت کے ساتھ گزارے گئے ہر روز چند لمحات ہمارے اندر شکر گزاری، اطمینان قلب جیسی دولت جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ تو یہ لمحات جو ہوتے ہیں نا وہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اچھا یہ جو ٹائم ہے نا وہ اب عدنان آ گئے تھے جم سے، تو عدنان جب جم سے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں، پھر ہم لوگ جو ہے نا ناشتہ کرتے ہیں۔ تو ناشتے میں دہی جو ہے آج کل ہمارا فیوریٹ بنا ہوا ہے، خیر میرا تو فیوریٹ نہیں ہے، میں پراٹھے کے ساتھ فیوریٹ نہیں ہے میرا، ویسے تھوڑا سا بنانا وغیرہ ڈال کے نا میں لے لیتی ہوں، لیکن عدنان جو ہے وہ پراٹھے کے ساتھ بڑا شوق سے کھاتے ہیں۔ آج بھی میں نے ناشتہ بنا تو لیا تھا اپنے لیے پراٹھا، لیکن میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا ناشتے کو، اور بنایا اس لیے تھا میں نے پراٹھا، میں نے کہا چلو جب بنا ہوگا نا تو پھر دل کر رہا ہوگا کہ بھئی میں کھاؤں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، بالکل ایسے دل بند تھا کہ کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ تو بس پھر میں نے تو تھوڑا سا بنانا وغیرہ ہی لے لی ہے، اور عدنان نے ماشاءاللہ سے پھر اپنا پراٹھا
پورا فنش کر لیا۔ اچھا چائے صبح ہم لوگ پی لیتے ہیں، تو پھر اس ٹائم پہ چائے نہیں بناتے، کیونکہ زیادہ چائے بھی آپ کو پتہ ہے صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اور ہاں، میں آپ لوگوں سے ایک سجیشن لینا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو کون سا ٹائم سوٹیبل لگتا ہے کہ میں کس ٹائم پہ ویڈیو اپلوڈ کیا کروں۔ صبح میں زیادہ آپ کمفرٹیبل ہیں، دوپہر میں، ایوننگ میں یا رات میں؟ تو یہ بات مجھے لازمی بتائیے گا، کیونکہ مجھے اکثر یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ کس ٹائم پہ کمفرٹیبل ہوں گے۔ اور مزید یہ کہ آپ لوگ کس ٹاپک پہ بات سننا پسند کریں گے، شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی بات، اپنی لائف کی کوئی سٹوری، تو وہ بھی لازمی شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی سٹوری اپنے ولاگس میں لازمی شیئر کروں گی۔ اچھا، آج ابو نے آنا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، تو میں نے تھوڑا سا میٹھا بھی بنا لیا تھا۔ شام میں ابو آئے تھے، پھر عدنان بھی آ گئے جم سے، تو ابو کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا۔ اچھا، آج جب ویڈیو شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، تو آج جمعہ مبارک ہے، تو آج کے دن آپ لوگوں نے کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے اور دعائیں بھی خصوصی کرنی ہے۔ روایات میں آتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں مسلمان بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور غالباً وہ وقت عصر کے آس پاس ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے تو پورا دن ہی دعاؤں کا اہتمام رکھیں، لیکن مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد کا جو ٹائم ہے نا، اس میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام جو ہے وہ کریں، اپنے لیے کریں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کریں۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں کہ آپ جب دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو دوسرے کے حق میں وہ دعا قبول ہو نہ ہو، لیکن آپ کے حق میں 100% وہ دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو کتنا اچھا موقع ہے نا کہ اپنے لیے جو چیز چاہیے وہ پہلے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ لو، اس سے ملی نہ ملی لیکن آپ کو وہ چیز ضرور مل جائے گی۔ تو دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیجیے گا، اور سورۃ الکہف ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیے گا۔ بے شک 10 آیات پڑھ لیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں، تاکہ قرآن کے ساتھ جو ہے ایک اچھا بانڈ آپ کا ڈیولپ ہونا شروع ہو۔ قرآن پاک جو جا کر رمضان میں ہمارا کھلتا ہے، اسے ابھی سے کھولنے کی عادت اپنی زندگیوں میں لازمی لے کر آئیں۔ تو آئی ہوپ ویڈیو کو پسند کیا ہوگا، تو لائک لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔